السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ القریش کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورت اور سورۃ الفیل جو پیچھے گزری ہے وہ جوڑا سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اوپر جو احسانات کیے نا ان کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو کیسے بچایا۔ دیکھیے اس کعبے کی وجہ سے جو ان کو عزت ملی ہوئی تھی، جو ٹریڈنگ وہ لوگ کرتے تھے، ان کے قافلے بڑے امن و امان سے جایا کرتے تھے، کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، صرف اس کعبے کی وجہ سے سب ان کو عزت دیا کرتے تھے۔ مکی صورت ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِلَافِ قریش۔ لی کا معنی جو ہے نا وہ بیکاز آف دس، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا، اور دوسرا جو معنی ہے وہ لیے کے بھی ہو سکتا ہے۔ لِإِلاف الف جو ہے نا مانوس کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی مانوس کرنے کے لیے قریش کو، مطلب ان کے لیے، ان کی خاطر۔ اور ایلاف جو ہے نا کہ اندر مانوس کرنے کا بھی معنی آتا ہے اور اکٹھا کرنے کا معنی بھی آتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بھی کیا نا، ان کے دل بھی نرم کیے، ورنہ قریش تو پہلے مختلف جگہوں پر تھے، ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا۔ اور قریش بھی کرش سے ہے، یعنی کرش جو ہے نا ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کو کوئی نہیں کھا سکتا مگر وہ دوسرے جانور کو کھا لیتا ہے، یعنی بہت پاورفل جانور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ تمہاری مانوسیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایلافہم مانوس کرنا تمہیں رحلۃ الشتاء والصیف، سردی کے سفر میں اور گرمی کے سفر میں۔ انسان کی طبیعت پر نا سفر کرنا ذرا بوجھل ہوتا ہے، مگر قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں سفر کرنا بہت انسیکیورٹی بھی ہوا کرتی تھی، قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو نہ مال محفوظ ہوتا تھا نہ لوگ محفوظ، لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اتنا لمبا سفر بھی ہوا کرتا تھا، مگر صرف ان کے لیے نا ان کی سیفٹی تھی کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، سب لوگ جانتے تھے کہ یہ قریش ہیں، اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو یہ ہمارے بت کو اٹھا کر کعبے سے باہر پھینک دیں گے۔ لوگوں نے نا اپنے اپنے بت ان کے پاس کعبے پہ رکھوائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی، ان کو عزت دیا کرتے تھے لوگ۔ رحلۃ الشتاء والصیف، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، سفر کس کا؟ الشتاء سردی کا، والصیف اور گرمی کا۔ سردی کے دنوں میں یہ یمن کی طرف جایا کرتے تھے ٹریڈنگ کے لیے، کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے دنوں میں یہ شام کی طرف جایا کرتے تھے، شام سرد علاقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی کر دی تھی نا۔ حالانکہ مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کر دی تھی۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ عبادت کریں مالک کی اس گھر کے کعبہ کی۔ فَلْيَعْبُدُوا، فل آیا، یہ لام کے اوپر جو ساکن ہے نا، تو اس کا مطلب چاہیے کہ پھر وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، مالک کی اس گھر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد کرایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی خوشحالی دی ہوئی ہے نا، اتنی عزت، اتنی ترقی تم جو کر رہے ہو، آرام و چین سے جو تم بیٹھے ہوئے ہو، تو اس کا رزلٹ پھر ہونا کیا چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، رب کعبہ کی عبادت کرو۔ شکر گزاری تو یہ ہے کہ پھر تم ایک اللہ کو صرف مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان جب شرک کرے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس ذات نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف سے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ الذی، جس نے اطعمہم کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور امن دیا ان کو، من خوف سے۔ دو احسانات یاد دلائے اللہ تعالیٰ نے، اور جو ترقی چاہتا ہے نا تو یہ دو چیزیں جہاں ہوں گی وہاں ترقی ہوگی۔ ایک بھوک میں طعام، مطلب اس جگہ پر کاروبار وغیرہ چلتا ہو، روزگار کے مواقع ہوں،
جس جگہ سے لوگوں کا گھر کا چولہا جلتا رہے۔ دوسرا امن جہاں پر ہو، امن ضروری ہے کسی بھی جگہ کی ترقی کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے امن و امان ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت جس وقت کوئی کسی پر حملہ کرتا تھا تو پھر ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، ان کے مال وغیرہ بھی لے جایا کرتے تھے۔ تو قریش کو کوئی یہ خوف نہیں تھا، یہ بالکل سیکیور تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دیں ان کو، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا چاہیے کہ عبادت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھیں ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد دلائی نا، کیا ہمارے پاس کم نعمتیں ہیں؟ کیا ہم امن و امان سے نہیں بیٹھے ہوئے؟ جبکہ دنیا میں کتنے ہی کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں، جہاں پر لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں پہ ہماری طرح ہی مسلمان بہن بھائی ہیں جو بالکل لٹے پڑے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں ریفیوجیز بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے کو ہمیں دیا ہوا ہے، کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد یہ فکر ہمیں نہیں ہوتی کہ رات کا کھانے کا کیا ہوگا۔ تو یہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کھانے کو پتہ نہیں ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ سوچیں نا کتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا ایک اللہ تعالیٰ کو پکارو، ایک اللہ تعالیٰ کی بن کر رہو، ایک اسی کی مان کر چلو، صرف اسی کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ بہت مختصر سی صورت تھی یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔